آج بدھ ہے اور ستمبر کی 3 تاریخ۔ ZBC سربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ غزہ سٹی پر IDF کی بمباری سے 50 فلسطینی ہلاک، شہر پر قبضے کے لیے ریزرو فوجیوں کی اسرائیلی فوج میں شمولیت۔ I'm here today in Ashjaiya neighborhood east of Gaza City, where the Israeli fighters just have flattened this complete residential building behind me. Many Palestinians have been confirmed killed. دریائے توی اور ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، انڈین ہائی کمیشن کا پاکستان کو الرٹ۔ پاکستان میں سیلاب سے 3300 دیہات جبکہ 33 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے، PDMA کی رپورٹ۔ پاکستان میں سیلاب متاثرین کی ریسکیو کارروائیوں میں پہلی بار تھرمل امیجنگ ٹیکنالوجی کا استعمال۔ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں تھرمل امیجنگ ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ ہیٹ سگنیچر کے ذریعے جو لیونگ اینیملز ہیں یا انسان ہیں، باقی چیزیں ہیں، ان کا آپ ہیٹ سگنیچر سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ افغانستان میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1411، 5000 سے زائد مکانات تباہ۔ Today this is the second hospital that I'm in. آج یہ ننگرہار کا وہ دوسرا ہسپتال ہے جس میں موجود ہوں۔ پرائیویٹ سیکٹر بھی گورنمنٹ کے ہسپتالوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ یہاں ڈاکٹروں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے پاس موجود وسائل ناکافی ہیں۔ کوئٹہ میں خودکش حملہ، 14 افراد ہلاک۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ SCO اجلاس میں انڈیا اور چین قریب، کیا یہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ چین میں منعقد ہونے والی SCO یا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس کے بعد انڈیا اور چین کے درمیان اچانک قربت اور دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ برطانوی حکومت کا تعلیمی ویزا ختم ہونے کے بعد پناہ کے خواہش مند طلباء کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز۔ برطانوی حکومت نے ان بین الاقوامی طلباء پر سختی کرنے کے لیے ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے جو اپنا تعلیمی ویزا ختم ہونے کے بعد پناہ کی درخواست کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔